نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صدق الله العظيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوست و بزرگوں، اللہ رب العالمین نے آج ہمیں پھر سے موقع فراہم دیا ہے حق بات سمجھنے، سوچنے اور عمل کرنے اور صحیح سے اصلاح کرنے اور آپ تک پہنچانے کی توفیق دی ہے. اللہ رب العالمین نے میں نے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بتایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وہ لوگ وارثین ہیں. الحمدللہ کہ ہم ان وارثوں کے پر عمل بھی کرتے ہیں اور ان کے جو چیزیں ہیں ان کی بتائی ہوئی چیزوں پہ کوشش کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی رائے کے ساتھ عمل کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کے وہ وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. جو کام انبیاء کرام علیہ السلام جیسی ہستی کرتے تھے اور تمام انبیاء کرام، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی گزر آئے ہیں اور دنیا سے گئے، سب کا یہ پیغام تھا لا الہ الا اللہ پہنچا دینا. تو علماء جو ہیں انبیاء کے وارثین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قال تعالی کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتا ہے اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت کو بتا دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ میرے بعد آپ کوئی بھی بولو نبی نہیں آئے گا. تو یہ ذمہ داری اب امت کو پڑا گئی. تو یہ کام علماء کا بھی ہے، جو علماء سے جڑے ہوئے بھی ہیں ان کا بھی ہے، اور جو کہ ہر شخص کا یہ کام ہے دین کو آگے پھیلانا. مگر جو علم حاصل کرتا ہے، جو مفتی بنتا ہے اور اوپر سے عالم بنتا ہے، وہ علماء کا وارث کا کام کر رہا ہوتا ہے، وارثوں والا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ وارث ہوتا ہے. تو ان کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان کے دیکھنا چاہیے کہ ان کی باتوں پر کوشش کریں، عمل بھی کریں. اب پوری طرح نہیں پا رہا آپ باتوں جیسے وہ کیا بتا دیں قال تعالی قال رسول اللہ عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو چیزیں بتا رہا تھا، حق کی بات سنا رہا تھا عالم. تو ہمیں اس بات کی پیروی کرنی چاہیے. آج لوگ کیا ہے مفتیان کرام کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے ہوتے ہیں، مگر ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا. ہاں بھائی ہم پیسوں کو بازے میں لگ جاتے ہیں اور اس کو برا بلا کرتے ہیں. جو کام بے غیرتی، بے حیائی اور پتہ نہیں کیا کچھ اس سے چل رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. جو قال تعالی قال رسول اللہ کی بات بتا رہے ہوتے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے. جا رہے یہ تو درباری ہے، یہ تو پتہ نہیں کس کا کیا کچھ ہے، یہ فلاں چلتا رہتا ہے. ہمیں بہت بڑا جو ثانیہ ہوا ہے، جس طرح سارے علماء کے شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ تعالی شہید جو ہوئے ہیں جو دہشت گردوں کے حساب سے، تو علماء نے اس چیز میں اور دیگر جو ان کے شاگردین تھے انہوں نے بھی اور دیگر عوام الناس بھی غمزدہ ہے. تو ان کی اظہار یکجہتی کے لیے ہم نے تھوڑی سی آواز اٹھائی ہے تاکہ
لوگوں کو پتہ لگ سکے اور بتا سکیں ہم کہ ہم عقیدت مند جو ہیں ابھی بھی زندہ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے حدیث صحیح بتائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں. اب دیکھو ان کی ہم قدردانی نہ کریں. دیکھو عالم جو ہے یا عالم سے جوڑا بندہ یا کوئی ایسا شخص دیندار ہے وہ تجارت کرے تو بولتے ہیں کماؤ خود ہے. دیکھو ان کی حرکت دیکھو، کمانے میں تلے ہوئے پیسہ دکھ رہا ہے ان کو. ہمیں تو بولتے سادگی سی رہو اور خود پیسوں میں گھوم رہے ہیں. نمبر 2، یہ اگر کوئی بندہ دیندار بندہ تنظیمی جماعت جو نئی تنظیم ہے یا پھر عالم کی جماعت جو بھی ہے مفتیان کرام کی جماعت جو ہے وہ سیاست میں لگ جائے تو ان کو دہشت گرد کہنے لگتا ہے. دیکھو دہشت گردی پھیلا رہا ہے. اور اگر ممبر میں بیٹھ جائے تو بولتے ہیں یہ تو درباری ہے، اور تجارت کرے پیسہ کمائے تو اس کو بولتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے یہ کماؤ خود بن چکے ہیں، اور سیاست میں چلے آئے تو دہشت گرد کہتے ہیں. تو بھائی ظالموں تم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ تم نے ان کو چھوڑا کیوں ہے؟ تو یہ بالکل بات سمجھ میں ہمیں بھی بولو نہیں آئی کہ کرنا کیا ہے، ہم لوگوں نے بولنا کیا ہے. کب تک کہ تم بغض رکھو گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ ہیں، ان کے جانشین ہیں. کوئی کام کر رہا ہے، فتویٰ آپ ان سے لو، شادی کا نکاح آپ ان سے پڑھواؤ، جنازہ آپ ان سے پڑھواؤ، اور بچہ پیدا ہو تو پھر آپ اذان ان سے دلواؤ اور نام ان سے رکھواؤ اور قرآن مجید ان سے پڑھواؤ، پھر بھی حیا کرتے جاؤ. یہ دونوں کہیں سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا فرض قیامت میں، ایک وقت آئے گا جو لوگ جو ہیں وہ اپنا علم جو ہے ختم ہونے لگ جائے گا، اٹھ جائے گا. اب یہ نہیں کہ کتابیں ختم ہو جائے گی یا پھر علم حال ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. یہ ہوگا کہ علماء آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، جو علماء کو جانے والے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ بولو ختم ہو جائیں گے. تو اب جو ہے جاہلوں کو وہ کیا کر لیں گے؟ پیر بنا لیں گے، تو ان سے فتوا لیں گے جن کو کچھ بولو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں جو آج علماء دے رہے ہیں. اس کی خاطر نہ ان کو ذاتی نفعات چاہیے، نہ ان کا کوئی گھر کا راشن چاہیے، کیونکہ ان کو اصل جو چیز ہے، ہم جیسے جو ہے گناہگار شخص، اپنے آپ کو میں انسان نہیں سمجھتا، گناہگار سمجھتا ہوں، ہم گناہگار ہیں. ہم جیسے گناہگار عام بندے، اللہ تعالیٰ نے عام بندے کو اگر جیسے کوئی بندہ مطلب کہ شہید کر کے چلے آئے باہر کی جگہ ہے، عام بندے کے لیے اتنی تاکید کی ہے، عام بندے کے لیے کہ اس کا قصاص لے گھر والے اور کچھ مدد کے کرے. اگر عدالت میں ہاتھ میں دے اور اوپر سے جو گھر والوں کے رائٹس میں وہ کرے، اگر قصاص لینا چاہے قصاص لے اس کا، اور بہت کچھ مدد کے عام بندے کے لیے فیسلٹیز اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد کی مہربانی کی ہے. کیوں ہے آپ کری ہے؟ اور عالم کے لیے تو بہت بڑا ہے. تو بھائی ابھی نے آپ نے کیا کیوں؟ آپ نے اس بات کو لے کے گئے بھائی، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا دین. دیکھو اسلام دشمن چاہتا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو، دین غالب نہ ہو. مگر وجہ قرآن مجید کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق نافذ ہو جائے گا اور باطل مٹ جائے گا، اور باطل مٹنے کے لیے آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم ہوگا. یہ جتنے بھی اسلام دشمن کر لیں، حرکتیں کر لیں، مگر دین ہمیشہ غالب ہوگا، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور غالب ہوگا. یہ بات سمجھنی چاہیے ہم لوگوں کو، اور اس چیز کو ہمیں سمجھے کہ ہمیں جتنا ہو سکے اسلام دشمنوں سے چھٹکارا ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں سے، صحابہ اہل بیت کے عاشقوں سے ملا. ہمیں تو علماء سے ملا ہے، ایسا ہونا چاہیے، تو ہم جا کے تب کامیاب ہوں گے، ورنہ ہماری زندگی میں ایسا کوئی نہیں ہے. آج 80,000 85,000 فلسطینی بھائی شہید ہو رہا ہے، مگر کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ فرات کے کنارے کتا بھی پیسہ مر گیا نا، خدا کی قسم فرات کے کنارے کتا بھی پیسہ مر گیا تو خوب سمجھ لو کہ اس کا ذمہ دار عمر بن خطاب ہوں گے، اس کے ذمہ دار عمر بن خطاب ہوں گے. کتنی بڑی عدالت تھی، کتنا بڑا معیار تھا میرے عمر کا، مگر کیا شان تھے. تو بھائی اور قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے شہید کو مردہ بولو مت، شہید تو زندہ ہے. لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ بھائی کیسے ان کو چلنے بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے اگر زندہ ہے تو بھائی جس کو پھر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا اس چیز کا. کیا جواب دیا کہ تمہیں اس بات کا بالکل علم نہیں ہے تو اس سے بالکل پردہ نہ ہو، اس سے تمہارے کو بالکل علم نہیں ہے کس طرح سے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے. وہ کوئی انسان، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی مفسر
کوئی شیخ الاسلام نہیں جانتا کوئی ایسا ہوتا. تو بھائی وہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید میں نازل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے. اور میرے پیارے آقا سرور عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچا دیا. اس پیغام کو پہنچایا بھی اور عمل کر کے بھی دکھایا. بھائی نبی عمل بھی کرتا ہے اور پیغام بھی پہنچاتا ہے. یہی سب سے بڑا اعلیٰ کوالٹی ہے. ہوتا ہے اس چیز کو ہم لوگوں نے سمجھنا ہے. اور ہمارے جو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی اس کا گاٹ تقریر بولے تھے. علماء جو عالم ہیں وہ کہہ رہے تھے گاٹ تقریر کر رہا تھا. تو انہوں نے اپنی تقریر میں بتایا جب شیخ الاسلام کا جو شہید کی خبر ملی نا مولانا جیس رحمت اللہ کی, تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی روک رہے تھے. مفتی تقی عثمانی صاحب بھی روک رہے. دیکھو اتنا بڑا مجمع عالم, اتنا بڑا عالم, اس کو بھی تم نے ظالموں رلا دیا. تو میں کیا بتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر ملی کہ عثمان ابن عفان صلح حدیبیہ میں شہید ہو گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تڑپے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور بیت رضوان کے پیڑ کے نیچے 1400 صحابہ کھڑے کرے اور کہا کہ یہ موت پہ بیعت ہو رہی ہے, یہ موت پہ بیعت ہو رہی ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اپنا رکھا, صحابہ سے بیعت کروائی, اور دوسرا ہاتھ رکھ کے بتایا عثمان ابن عفان کا ہاتھ رضی اللہ عنہ. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, بزرگوں, اللہ رب العالمین نے جو ہمیں احکامات بتائے ہیں, جو چیزیں بتائی ہیں, اس چیز کو ہم لوگوں نے سمجھنا ہے, اس چیز کو ہم نے عمل کرنا ہے. تاکہ یہ جو میرا ریکارڈ کرانا ہے جمعے کے لیے, یہ الگ سے ریکارڈ کرانا تھا. میں نے بولا اس چیز کی بیان کریں گے, کیونکہ جتنا دفاع ہو سکتا ہے اسلام کا, فلسطین کا, دین کا, اللہ اس کے رسول کا, صحابہ کا, روایت کا, تمام خلفائے راشدین کا, اور خلفائے راشدین کا, علماء کا, صلحاء کا, دیگر جتنا بھی ہو سکتا ہے, دیندار طبقے کا, دیندار تنظیموں کا, میں یہ کہتا ہوں. تو اس میں آپ لگے رہے, تو میں کہتا ہوں کامیاب ہو سکتے ہیں. دیندار لوگوں کا, اسلام سے محبت کرنے والوں کا دفاع کرو, تب کیا کہ ہم کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے جو کہا سنا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور میں علیہ